جی ڈیئر ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زندگی میں کامیابی سے متعلق ہے۔ اچھا، تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے یہ ٹاپک، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سمجھنے والا ٹاپک ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ اس بات سے کریں گے کہ کیا زندگی میں امیر ہونا ہی کامیابی ہے، یا خالی امیر ہونے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تو اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو لیں گے، اور جنرلی سبھی کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے خالی امیری کافی نہیں ہے۔ امیر ہونا، پیسے ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے، اس سے آپ بہت ساری فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ بہت ساری آسانیاں خرید سکتے ہیں۔ لیکن پیسہ آپ کے پاس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے تو ہوں لیکن آپ کے پاس صحت نہ ہو، آپ کے پاس پیسے اور صحت تو ہوں لیکن آپ کے پاس رشتے نہ ہوں، آپ کے پاس پیسے، صحت، رشتے تو ہوں لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، آپ کے پاس فٹنس نہیں ہو، آپ کے پاس عزت نہیں ہو، آپ نے پیسہ غلط طریقوں سے کمایا ہو۔ تو اس لیے پیسوں کو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیابی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کامیابی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، کامیابی کی جو ریسیپی ہے، وہ تھوڑی سی مطلب جو ہے اس کے اندر سارے ہی جو ہے نا فیکٹرز وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اگر وہ سارے فیکٹرز شامل ہوں تو ہی ہم کسی شخص کو کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم کوئکلی یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے جو ہے نا میرے نزدیک، خاص طور پہ میرے لائف ایکسپیرینس کے مطابق اور جتنا بھی میں نے پڑھا، جتنا بھی ریسرچ کیا، ڈفرینٹ بکس پڑھی، تو پڑھنے کے بعد جو اس کا ایکسٹریکٹ میں نے نکالا، جو میں 11 پوائنٹس ایسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 11 پوائنٹس ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم زندگی میں کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ جتنے اچھے آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر سارے پوائنٹس نہ ہو، کوئی پوائنٹ ہو کوئی نہ ہو، تو جتنے پوائنٹس آپ کے پاس ہوں گے اس کے مطابق آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو آج ہم وہ 11 جو ہے نا پوائنٹس جو ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا بات چیت کریں گے۔ اچھا دیکھیں، زندگی میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹائم کی ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اب ٹائم کی ڈسٹریبیوشن سے کیا مراد ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ صرف کام کے پیچھے ہی لگ جائیں اور باقی سب زندگی کے جو معاملات ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دینا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنے دوستوں کو ٹائم دینا، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا، ان سب کو بھول جائیں اور آپ صرف اور صرف جو ہے نا اپنے کام کے پیچھے لگ جائیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک جو ایک آئیڈیل ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 9 گھنٹے جو ہے وہ اپنے کام کو دیں، اپنی جاب کو دیں، اپنے بزنس کو دیں، تقریباً 9 گھنٹے۔ اس کے بعد جناب تقریباً 7 سے 8 گھنٹے آپ کو ضرور ریسٹ کرنا چاہیے، سونا چاہیے، یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 7 گھنٹے بچتے ہیں۔ اگر ہم 9 اور 8 گھنٹے لے لیں، 17 گھنٹے لے لیں تو ہمارے پاس 7 گھنٹے بچتے ہیں۔ اب ان 7 گھنٹوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان 7 گھنٹوں کے اندر اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے، اپنے تعلق والوں سے ملنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہمارا خیر سارا ہی ٹائم ہے۔ تو مطلب ان سارے کاموں کو جو ہے نا ہمیں 7 گھنٹوں کے اندر مینیج کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ ہم ٹائم کا ڈسٹریبیوشن صحیح کریں گے نا اپنی لائف میں تو پھر ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ہم اپنی جو ہے نا ایک پکی روٹین بنائیں اور پھر اس کو فالو کریں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم نے ایک دن جو ہے نا ٹائم کو فالو کر لیا، اگلے دن نہیں کر پائے، تیسرے دن کچھ ہو گیا۔ نہیں، اسٹرکٹلی آپ اپنے ٹائم کو فالو کریں۔ اسٹرکٹلی رات کو سونے کا، صبح اٹھنے کا ٹائم بنائیں، صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ صبح کا ٹائم زیادہ جو ہے نا وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ۔ اچھا، میں اس کے اندر ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو 11 پوائنٹ ہے، کائنڈلی آپ ان کو اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور اینڈ میں آپ یہ ضرور ایویلیویٹ کیجئے گا کہ آپ کے اندر اس میں سے کون کون سی کوالٹیز موجود ہیں اور کون کون سی کوالٹیز نہیں ہیں۔ جو نہیں ہے نا وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ ٹریننگ لیں گے، تھوڑا سا سیکھیں گے، تھوڑا سا اس پہ کام کرنا شروع کریں گے نا، جو آپ کا 7 گھنٹے والا ٹائم ہے اس کے اندر سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ اس میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا جناب، جو دوسری چیز میں نے آئیڈینٹیفائی کی وہ ہے رائٹ ڈائریکشن، کہ آپ زندگی میں صحیح سمت کا انتخاب کریں، اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اپنی گاڈ گفٹڈ سکلز کو دیکھتے ہوئے، اپنا جو ہے نا مینٹلی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے جب اپنی ڈائریکشن کا انتخاب کریں گے نا تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر میری ویسے ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد تیسری اور بہت ہی اہم چیز آتی ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی بہت ہی ضروری ہے زندگی میں کامیابی کے لیے۔ تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر بھی آپ کام کریں۔ اس کے لیے بھی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اس کے بعد جناب جو اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے جیت کا جنون۔ اچھا، یہ جیت کا جنون کیا؟ جیت کا جنون بیسیکلی یہ ہے آگے نکلنے کی دھن، جیتنے کی آپ کے اوپر لگن ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے جیتنا ہے ہمیں؟ تو میرا جواب اس میں یہ ہے، اپنے آپ سے جیتنا ہے۔ اپنے آپ سے جیتنے سے کیا مراد ہے کہ ہمارا ہر دن جو ہے نا وہ پچھلے دن سے اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ہر دن
پچھلے دن سے زیادہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, زیادہ اچھے انداز میں چیزوں کو کریں, زیادہ اچھے انداز میں ہم جو ہے نا لرن کریں. تو اگر ہم روز اپنے آپ سے جیتتے چلے جائیں گے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر روز بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اور جوں ہم ہر روز بہتر ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارا کامیابی کا جو سفر ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا. اس کے بعد جناب جو اگلا پوائنٹ ہے 5ویں نمبر پہ, وہ ہے کنٹینیوس لرننگ. کہ آپ اپنے یہ جو 7 گھنٹے کا ٹائم تھا, اس میں سے کوئی 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ ایٹ لیسٹ, ویسے میں تو کہوں گا 1 گھنٹہ ضرور رکھیں, جس میں نا آپ لرن کریں, آپ سیکھیں, آپ زندگی کو جانیں, آپ ڈفرینٹ پروفیشنز کو جانیں, آپ سب کچھ جانیں جو آپ کے ارد گرد ہے. اس کو جاننے میں, اس کو لرن کرنے کے لیے آپ کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے نا روزانہ خرچ کریں. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں, پہلے یہ تھوڑا مشکل ہوا کرتا تھا, بکس لے کے آئیں گے, پڑھیں گے, کیسے سیکھیں گے, کیسے سمجھیں گے. اب بہت آسان ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, یوٹیوب ہے, آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں سوال آئے, جو آپ سیکھنا چاہیں, آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے, آپ وہاں پہ جا کر لکھیے, اور وہاں آپ کو اپنے تمام ہی سوالوں کے جوابات بڑی آسانی سے مل جائیں گے. تو آپ یہ بھی ضرور کیجئے کہ ایک لرننگ کا جو ہے نا, یہ اس کو ریگولرلی جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر لے کے چلیں. اس کے لیے آپ گوگل بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کبھی ویڈیو بنا پاؤں. چیٹ جی پی ٹی کی بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ بہت سارے سوالات لائف سے متعلق, یا جو بھی آپ سیکھنا چاہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوالات کر سکتے ہیں, اور ان سوالات کے آپ جو ہے نا آسانی سے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب 6 نمبر پہ میں بات کروں گا ایکسرسائز کی. ریگولر ایکسرسائز کریں. جو بولا نا 2 گھنٹے آپ نے اپنے آپ کو دینے, اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی ہے. یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا, یہ بیسکلی ہمیں دوبارہ سے ہمارے اندر پازیٹیو انرجی بھر دیتی ہے, ہمیں آگے بڑھنے کا ہمارے اندر لگن پیدا کرتی ہے, جذبہ پیدا کرتی ہے, ہمیں فٹ رکھتی ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ سارے ہی پوائنٹ, ہر پوائنٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہے, لیکن اس میں ایکسرسائز کا بھی اپنا بہت بڑا رول ہے. تو لازمی ریگولر ایکسرسائز کریں, 1 گھنٹہ آپ لازمی اس کے اوپر کام کریں. اس کے بعد جناب اگلی چیز آ جائے گی کنسسٹنسی, مستقل مزاجی. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو آپ نے مستقل مزاجی سے کرنا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے. اس کو جب ایک بار شروع کر لینا ہے, پھر اس کے لیے اپنی ساری جان لگا دینی ہے, پورا زور لگا دینا ہے, اور اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے, اور مستقل مزاج رہنا ہے, گھبرانا نہیں ہے مشکلوں سے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ نوکری میں آئیں, آپ بزنس میں آئیں, آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کچھ وقت لگتا ہے, ہر چیز کے ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے, اور وہ وقت آپ اسی صورت میں گزار پاتے ہیں, اسی صورت میں آپ کر پاتے ہیں جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, جب آپ مستقل مزاجی سے لگے رہتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ ہماری زندگی میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا, شروع میں وہ نہیں بھی کامیاب ہو پائے, لیکن مستقل مزاجی سے کرتے رہے, تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں. تو جناب جو اگلی چیز ہے وہ ہے یوز آف ٹیکنالوجی. دیکھیں دنیا بدل رہی ہے, یہاں پہ سب کچھ بدل رہا ہے. اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں, ہم آنے والے نئے ایکوپمنٹس, نئے سافٹ ویئرز, اور تمام وہ نئی چیزیں جو کہ ہمیں جدت دے سکتی ہیں, جو کہ ہمیں آگے بڑھا سکتی ہیں, آپ ان کے اوپر لازمی کام کریں. اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے نا, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور سارا کھیل ہی یہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں. ایفیشنسی کیا ہے؟ ان پٹ کے اگینسٹ آؤٹ پٹ, کہ مطلب کم ٹائم لگا کے زیادہ رزلٹ لینا. تو یہ جب ہی ہو پائے گا جب ہم جو ہے نا اپنا کام کریں گے نئی ٹیکنالوجی کے اوپر. اگلا جو ہمارا اس سے پوائنٹ آتا ہے وہ جناب آتا ہے ٹائم مینجمنٹ. اب یہ ٹائم مینجمنٹ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ایک تو وہ ڈسپلن تھا نا, وہ ڈسپلن تو کیا تھا کہ ہم نے اپنے ٹائم کو صحیح حصوں میں بانٹ لینا ہے. اب یہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو استعمال کس طرح سے کریں گے. جو ہمارے 9 گھنٹے کام کرنے کے ہیں, ان گھنٹوں کو ہم اچھے طریقے سے کس طرح سے استعمال کریں گے. اگر ہم نے ان گھنٹوں کو اچھی طرح سے استعمال کیا, اپنے کام کرنے والے گھنٹوں کو, اپنے سونے والے گھنٹوں کو, اور اپنے جو ہے نا 7 گھنٹے جو ہم نے اپنے آپ کو دینے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دینے, وہ کس کو کتنا ٹائم دینا ہے, کب دینا ہے, کس طرح سے دینا ہے, یہ ساری کی ساری ٹائم مینجمنٹ ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جائے. ویسے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے موجود ہیں, آپ ان سب ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب جو سب سے اگلا اور سب سے میں سمجھتا ہوں اہم پوائنٹ ہے بینگ اے مسلم ہمارے لیے, وہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق. دیکھیں اگر سب کچھ ہے نا آپ کے پاس, دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے اور آپ ایک مسلمان ہیں, تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک کامیاب انسان نہیں ہیں. آپ بن ہی نہیں سکتے کامیاب انسان, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں یہاں سے جانا ہے, ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں پر تو ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں, کچھ وقت کے لیے آئے ہیں. تو اگر ہم نے اس کی تیاری نہ کی, ہم نے اس کے لیے ہی پلاننگ نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اچھے پلانر نہیں ہیں, ہم تو جو ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ نہیں لے پا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ضرور مضبوط بنائیں,
اور اللہ تعالیٰ سے ایک قربت پیدا کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور محبت میں آگے بڑھیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط سے مضبوط بناتے چلے جائیں. یہ آپ کو زندگی میں بھی کامیاب کر دے گا اور یہ انشاءاللہ آپ کو آخرت کے اندر بھی کام کر دے گا. اس کے بعد جناب جو ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے فیلئر, ناکامیاں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ ناکامیاں ملی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کوئی ناکامی نہ ملی ہو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کو زندگی میں کوئی ناکامی نہیں ملی آپ کے اوپر بہت بڑی بلیسنگ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں آپ کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے, آپ نے ناکامی کا ذائقہ ابھی نہیں چکھا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ آپ نے نہیں چکھا ہے تو آپ ایسے لوگ اپنے آس پاس ڈھونڈیں جنہوں نے زندگی میں بہت سے فیلئر جو ہے نا فیس کیے ہیں. آپ ان سے سیکھیں کہ ناکامی کیا ہوتی ہے, ناکامی سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, کیوں ناکامی ہوتی ہے. اصل میں کامیابی آپ کو زندگی میں اتنا کچھ نہیں سکھا سکتی ہے جتنا کچھ آپ کو ناکامی سکھائے گی. تو آپ جو جناب ناکامی سے ضرور سیکھیں, اور اگر آپ کے پاس ناکامی نہیں ہے تو آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں جس نے ناکامیاں فیس کی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھا کریں, اس کے ساتھ ٹائم گزارا کریں, اس سے آپ بہت زیادہ سیکھیں گے. اور اگر آپ نے زندگی میں کچھ ناکامیاں حاصل کی ہیں تو ہمیشہ ان ناکامیوں کے سبق کو یاد رکھیں, ان کو کبھی نہیں بھولیں. اگر آپ ان سبق کو یاد رکھیں گے جو کہ آپ نے ناکامی کے دوران اٹھایا, آپ کو پتا ہے میں نے اپنی زندگی میں جو بھی ناکامیاں فیس کی نا ان کو اپنے پاس لکھا ہوا ہے. تو کبھی کبھی جب میں کامیابی کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہوں اور آگے کی پلاننگ سوچ رہا ہوتا ہوں تو میں نے جو ناکامیوں کے دور کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا ان کو بار بار پڑھتا ہوں, اور ان کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں نئے سرے سے سیکھتا ہوں. تو یہ بیسیکلی ہمارے جو ہیں ٹوٹل پوائنٹس سے, ہوپ فلی آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کیجئے گا اور جہاں آپ کو کمی لگے اس کے اندر کام کیجئے گا. الٹیمیٹ ہمارا مقصد نا اس زندگی کی کامیابی ہے اور اس کے بعد آخرت کی کامیابی ہے. تو ہم الٹیمیٹلی اسی صورت میں کامیاب ہوں گے اگر ہم دونوں قسم کی کامیابی کو حاصل کریں گے. ایٹ دی اینڈ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کامیابی ہے نا یہ کوئی الٹیمیٹ منزل نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ہم پہنچ گئے اور جہاں پہنچ کے ہم نے سمجھ لیا کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب انسان بن گئے. کامیابی ایک سفر کا نام ہے, اس کو آپ کو ہر روز اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کے اوپر آپ نے ہر روز آگے بڑھتے چلے جانا ہے اپنی لائف کے اندر اور اس کو انجوائے کرنا ہے. روز آپ کامیابی حاصل کریں, اس کو انجوائے کریں, پھر نئی کامیابیاں حاصل کریں, پھر اس کو انجوائے کریں. یہی زندگی کا سفر ہے اور یہ اسی طریقے سے چلتا چلا جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کامیاب کرے اور ہم جو ہے نا آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہوگی, فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں گرو کر رہی ہیں, لوگ ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں, ہمیں اسی راستے پہ چلتا چلا جانا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.